ویورز ویری وارم ویلکم ٹو دس شو. میں ہوں کامران شاہد. کرونا وائرس نے پاکستان کے سیاسی کلچر کو، پاکستان کی لیڈرشپ کو، پاکستان کی اپوزیشن کو جہاں بہت سے لوگوں کے نزدیک بڑی بری طرح بے نقاب کیا، وہاں پاکستان میں ریسرچ اور سائنٹیفک ریسرچ خاص طور پہ اس کی صورتحال کو بھی کھول کے سامنے رکھ دیا. پاکستان میں ہماری یونیورسٹیز جو ہیں ان میں اس لیول کی کیا کسی بھی لیول کی ریسرچ نہیں ہو رہی جو ہم پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں، چائنا سے لے کے ویسٹ تک. اگر آپ پوری دنیا میں، ہم نے آپ کے ساتھ جو شیئر کیا پچھلے 2 مہینے سے یہ شروع ہوا ہے کرونا وائرس، اگر آپ پوری دنیا کی یونیورسٹیز کی ایمبیشنز دیکھیں، ان کی ایفرٹس دیکھیں، تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ وہ ویکسینز جو 5 سال میں بنتی ہے، 10 سال میں بنتی ہے، اس وقت دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز اور ان یونیورسٹیز کے انپٹ کے بیس پہ دنیا کی بڑی بڑی بایو ٹیک اور فارماسیوٹیکل کمپنیز جو ہیں وہ کرونا کو لے کر مہینوں میں وہ کام کر رہی ہیں جو پہلے ڈیکیڈز میں ہوا کرتا تھا. اور وہ اس لیے یہ کرنے کے قابل ہوئی ہیں کیونکہ ان کا انفراسٹرکچر، ان کا سائنٹیفک کلچر اتنا مضبوط ہے، اتنا سٹرونگ ہے ان کا انفراسٹرکچر کہ اس ایمرجنسی کو نپٹنے کے لیے انہوں نے، اگر حکومت نے یا کسی جگہ پہ میڈیکل اتھارٹی جیسے FDA وغیرہ نے پریشرائز کیا ہے تو انہوں نے اس پریشر کو، اس چیلنج کو ایکسیپٹ کیا ہے. پاکستان میں صورتحال جو ہے وہ بالکل بھی نہیں ہے. ہماری یونیورسٹی میں پچھلے دنوں خبر پڑھ رہا تھا کہ سب سے بڑا کارنامہ جو کیا گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کے اسٹوڈنٹس نے وہ یہ تھا کہ وہ سینیٹائزر بنایا. انہوں نے کہا کہ سینیٹائزر بڑی ویسے ایک مزاحیہ بات ہے کہ پاکستان کی ٹاپ یونیورسٹی نے سب سے بڑا کارنامہ جو اخباروں میں ایگزیبٹ کیا وہ یہ تھا کہ سینیٹائزر بنایا، اور کہا کہ یہ سینیٹائزر بالکل عالمی معیار کے مطابق ہے، اور وہ لے جا کے پیش کسے کیا؟ گورنر پنجاب کو. تو یہ تو ہمارے سٹینڈرڈز ہیں. اور گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور از ویری امپورٹنٹ بیکاز پاکستان نے تو شاید ایک نوبیل لاریٹ پروڈیوس کیے ڈاکٹر عبدالسلام، لیکن گورنمنٹ کالج یونیورسٹی نے 2 نوبیل لاریٹ پروڈیوس کیے، ایک پارٹیشن سے پہلے میتھمیٹکس میں if I'm not wrong اور ایک فزکس میں ڈاکٹر عبدالسلام. میں ڈاکٹر خالد آفتاب صاحب ایمیننٹ اکیڈمیشین، ہم جانتے ہیں ان کو، ان کی سروسز پاکستان کے تعلیمی اداروں کے لیے خاص طور پہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں جو لیڈرشپ انہوں نے دکھائی، بہت بڑا ٹینور ان کا رہا. اور اس دور میں جو انٹرنیشنل فیکلٹی تھی میتھمیٹکس ڈپارٹمنٹ میں، وہ 30 سے اوپر جو تھی وہ ویسٹرن پروفیسرز تھے، اور وہ ایک آؤٹ اسٹینڈنگ ڈپارٹمنٹ تھا. لیکن پھر آئی تھنک اس طرح کا کام جو ہے وہ دوبارہ یونیورسٹی میں بھی نہیں ہوا اور بھی کہیں نہیں ہوا. میں ان کا آرٹیکل پڑھ رہا تھا اور وہ اس کے اندر بھی یہی بات بتائی جا رہی تھی کہ پاکستانی یونیورسٹیز جو ہیں کس طرح وہ ناکام ہوئی کرونا کے چیلنج کو فیس کرنے کے لیے. میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ تھوڑی دیر کے لیے آج پروگرام میں تشریف لائیں، اور اس سے پہلے کہ میں پولیٹیشنز کی طرف جاؤں تو ہمیں تھوڑا گائیڈ کرنے کی کوشش کریں کہ پاکستان میں وہ سائنٹیفک لیول اور اسٹینڈرڈ کیوں نہیں ہو سکا کہ جس میں ہم سینیٹائزر کے بجائے اور بڑے اس ویکسین کو لے کے، اس وائرس کو لے کر اور اس طرح کی بیماری کو لے کے بڑے بڑی انوینشنز کے قریب جاتے ہیں. اس طرح آکسفورڈ یونیورسٹی، کیمبرج یہ کر رہے ہیں. آکسفورڈ نے تو بہت بڑا کلینکل ٹرائل سٹارٹ کر دیا ہے جو اگر کامیاب ہو گیا تو یہ کرونا وائرس کا پیڈیمک جو ہے سارا چینج ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب بہت وارم ویلکم آپ کو شو میں. اٹس ریئلی اے پلیجر ٹو ٹاک ٹو یو. آپ کا میں کالم پڑھ رہا تھا کرونا وائرس کے اوپر. آپ کے نزدیک پاکستان کے اعلیٰ تعلیمی ادارے کیوں بری طرح فیل ہوئے ہیں کرونا وائرس یا اس طرح کے کسی بھی سائنٹیفک چیلنج کو فیس کرنے میں؟ دیکھیے، اس کے لیے تو ہم خود ہی ذمہ وار ہیں، کیونکہ علم کی دنیا جو ہے جی، علم کسی کی میراث نہیں. علم معیاری ہونا چاہیے، اور اس میں سائنٹیفک علم بھی شامل ہے اور دوسرے علوم بھی شامل ہیں. جو کچھ بھی ہو معیاری ہو. سائنٹیفک علم جو ہے جی وہ زیادہ توجہ طلب ہوتا ہے اور وسائل مانگتا ہے، کیونکہ اس میں کتابوں اور اکوپمنٹ کے علاوہ سائنسی تجربات کرنے کی ضمنی ضروریات جسے ہم انفراسٹرکچر کہتے ہیں وہ بھی پوری ہونی بہت ضروری ہے. تو علم سچا ہو اور ہنر اعلیٰ معیار کا ہو، اور ان سب چیزوں کے امتزاج سے وہ ماحول بنتا ہے جسے ہم سائنٹیفک کلچر کہتے ہیں. سائنٹیفک کلچر جو ہے جی یہ صرف ایک لیب سے نہیں بنتا. سائنٹیفک کلچر بنتا ہے لوگوں کے اشتراک سے، اور لوگ کیسے؟ جو خود بہت علم والے بھی ہوں اور علم سے محبت کرنے والے بھی ہوں، سائنس کے علوم کو جانتے بھی ہوں، اور ان کے پاس وسائل بھی ہوں. اور یہ ایک مسلسل پروسیس ہے، ایک عمل کا نام ہے. علم جو ہے نا جی، کوئی ایک
किसी वक्त पे मुंजमद नहीं हो के रह जाता। लेकिन डॉक्टर साहब पाकिस्तान में हमारे स्टूडेंट्स जो है या यूनिवर्सिटी जो है वो उस लेवल की तो क्या किसी भी लेवल की साइंटिफिक इनोवेशन जो है उसमें नहीं नज़र आती, इसकी वजह क्या है? हमारा सोशल सिस्टम है या क्या वजह क्या आपके नज़र में? उसकी बहुत सी वजूहात हैं। बात तो शुरू होती है कि आप किसी भी इदारे में किसी भी काम के लिए किस शख्स को चुनते हैं कि वो काम करे, चाहे वो प्रोफेसर हो, चाहे वो सरबराहे इदारा हो, चाहे वो पढ़ाने वाला हो। अगर वो वाकई बहुत लायक फायक ना हो और वाकई वो अपने काम में दिलचस्पी ना रखता हो और वक्त गुजारने के लिए उसने रोजी कमाने के लिए ये काम शुरू कर दिया हो, तो आप उनसे कुछ तवक्को ज़्यादा नहीं कर सकते। एक कल्चर बन गया है और ये बरस से ये जारी है कि मेरिट को वायलेट किया जाता है। लोग जो है उनकी सिलेक्शंस होती है बतौर प्रोफेसर के, बतौर एडमिनिस्ट्रेटर्स के, और उसको वायलेट किया जाता है और उसकी जो वजूहात हैं वो आप सब जानते हैं। सर आप ये आपको कॉलम में पढ़ा था, उसमें आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी। आपने कहा कि अगर पाकिस्तान में इंजीनियरिंग काउंसिल या PMDC या पाकिस्तान काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी पूछा जाएगा कि आप हंगामी मंसूबे के तहत कोविड-19 को रोकने के काबिल हैं, तो उसका मुमकिन जवाब ये होगा कि अगर हमें काफ़ी वक्त फराम किया जाए। गुज़श्ता 73 बरसों से हम ये जवाब अपने प्रोफेसर साइंसदान सुन रहे हैं। लेकिन इसी मुल्क में डॉक्टर अब्दुल सलाम भी प्रोड्यूस हुए, तो क्या उस ज़माने में साइंटिफिक कल्चर पाकिस्तान का या बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर, उस वक्त तो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर था, वो बहुत बुलंद था, या वो एक बाई चांस था कि एक शख्स निकला या नोबेल लॉरेट हुआ? योर टेक ऑन इट सर। असातिज़ा तो अच्छे असातिज़ा हर ज़माने में मौजूद होते हैं, लेकिन देखना होता है कि उनका हिस्सा कितना है, उनकी रेशो कितनी है। सलाम साहब जब यहाँ तालिब इल्म थे, उस ज़माने का माहौल आज के माहौल से बहुत फ़र्क था। उस ज़माने में लोगों की जो तैनाती है वो सियासी बुनियादों पे नहीं होती थी, मेरिट को वायलेट नहीं किया जाता था। तो जब अच्छे असातिज़ा होंगे तो अच्छे तालिब इल्म पैदा होंगे, और एक जो कमज़ोर जो है टीचर वो 35-40 बरस तक बस ऐसे ही मामूली से ग्रेजुएट्स पैदा करता है। तो बस वो इसमें तो कोई शक नहीं। सलाम साहब बहुत खुशकिस्मत थे कि उन्हें प्रोफेसर चावला जैसे लोग जो थे और दूसरे लोग जो थे वो यस्सर आए, वो उनको पढ़ाते रहे, और फिर बाद में सलाम साहब को मौका मिला कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाने का और वहाँ काम करने का। उन्होंने उनको फिर उसके बाद इंपीरियल कॉलेज ने उनको वो इज्जत दी कि उनके लिए एक नई चेयर ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स, प्रोफेसर की थ्योरेटिकल फिजिक्स की नई चेयर क्रिएट की, और उसके बाद उनका सफ़र जारी रहा। तो इसी तरह दूसरे साइंसदान और दूसरे जो बड़े बड़े मुफक्कर हैं और असातिज़ा हैं, उनकी बड़ी रिस्पेक्ट होती है। राइट। तो डॉक्टर साहब लास्ट क्वेश्चन, हुकूमत सिलसिले में क्या कर सकती है? मुशर्रफ साहब के दौर में हायर एजुकेशन कमीशन को जो है बहुत ज़्यादा फंडिंग हुई। आप गवर्नमेंट कॉलेज में वाइस चांसलर थे उस वक्त, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के। उस ज़माने में बहुत से अच्छे डिपार्टमेंट्स भी बने इसी इंस्टीट्यूशन के अंदर। तो गवर्नमेंट क्या मजीद कर सकती है? एक तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी कि प्राइम मिनिस्टर हाउस को जो है वो बना दिया जाए रिसर्च सेंटर, लेकिन क्या ये इनफ है या इसके अलावा बड़े लेवल पर क्या चेंजेस लाई जा सकती हैं इस सिलसिले में? मेरी ज़ाती राय है जी कि और यूनिवर्सिटियां नहीं बनानी चाहिए, जो मौजूद हैं उनको मजबूत बनाना चाहिए। ज़बरदस्त। और लोग जो है ना वो नए नए फ्लैशी प्रोजेक्ट्स जो है लेके जाते हैं बड़े लोगों के पास, और फिर वो उन्हीं के वसाइल जो है इस्तेमाल करते हैं। भाई जो पहले मौजूद हैं उनको तो ठीक कर लें। राइट। हाँ, तो और फिर देखें इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता। देखिए इसके जो बैनुल अक़वामी मयार हैं वो मौजूद हैं, और लोगों को उसके मुताबिक ही इनको मैनेज करना पड़ेगा। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, की बात है जी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपने बड़ा अहम इशू हाईलाइट किया अखबार में, आपके 2 दिन में आर्टिकल पढ़ा तो मैंने कहा इसको हाईलाइट करना चाहिए। और हमारी तो ये कंसिस्टेंट लोगों के सामने ये रहती है प्ली कि पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान की इंटेलेक्चुअली काम नहीं कर रही, साइंटिफिकली काम नहीं कर रही, और हुकूमत का भी खास कंसर्न कोई नहीं मिलेगा। बुखारी साहिबा, बैरिस्टर मोहसिन राजा साहब, चौधरी मंजूर साहब प्रोग्राम मौजूद है। व्यूअर्स, इससे पहले इनकी तरफ जाऊँ आपको बता दूँ कि जो हालात एजुकेशन के हैं पाकिस्तान में वही हालात सियासत के हैं। पाकिस्तान 200 कंट्रीज़ के अंदर अब
24वें नंबर पे आ गया है, 24वें नंबर पे आ गया कोरोना के फैलाव को लेकर। पिछले 24 घंटे में 40 से ऊपर अमवात जो हैं वो रिकॉर्ड की गई हैं, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पहले तो हर 24 घंटे में कम से कम 2 से 3 मरतबा अपडेट किया करती थी डेथ्स और टेस्ट के मुतालिक, लेकिन अब हालात कुछ ऐसे नज़र आ रहे हैं कि सुबह 8 बजे से अब तक कोई नई अपडेट इसके ऊपर नहीं आई पोर्टल के ऊपर, जिससे ये तासुर उभर रहा है कि जो पिछले 10 दिन में या पिछले एक हफ्ते में अमवात जो हैं वो 22, 24, 30, 40 पे जा रही हैं एक एक दिन के अंदर, या पहले 4-4, 5-5 हुआ करती थी, डबल फिगर्स हिट कर रही हैं। तो ये शायद इतनी ज़्यादा बढ़ रही है अलार्मिंग हद तक कि अब गवर्नमेंट पोर्टल को भी जो है वो 24 घंटों में 3 दफ़ा 2 दफ़ा शायद उस तरह अपडेट करने की पोजीशन में नज़र नहीं आ रही। हुकूमत एज़ कन्फ्यूज एज़ एवर है। जो पाकिस्तान के तालीमी इदारों की पोजीशन है गवर्नमेंट की, उससे भी बुरी हालात है। लॉकडाउन को लेकर नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का अहम इजलास हुआ सदुबर साहब की सदारत में, और उसमें टोटल कन्फ्यूजन था। कोई सुबह कोई बात कर रहा है, कोई सुबह कोई बात कर रहा है। कोई सुबह कह रहा है कि जी आप तजारती इदारे खोल दें, दूसरा कह रहा है कि ना खोल दें। खैबर पख्तूनख्वा कह रहा है स्कूल्स खोल दें, बाकी सूबे कह रहे हैं ना खोल दें। सिंध कह रहा है ट्रांसपोर्ट खोल दें, पंजाब कह रहा है ट्रांसपोर्ट ना खोलें। कोई नतीजा नहीं निकला इस तमाम उसका। कल जो है वो कौमी सलामती कमेटी को बुलाया गया है, देखते हैं उसके अंदर कौन प्रिवेल करेगा, कौन फैसले करेगा। चौधरी मंजूर साहब, सिंध भी पीछे नहीं हट रहा कन्फ्यूजन फैलाने से, या कोऑर्डिनेशन में आगे आगे नहीं आ रहा जैसा आना चाहिए। ये पाकिस्तान में फैसले कर कौन रहा है सर? यहाँ पे अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं, यहाँ तो अभी सिर्फ 4 सूबे हैं, तो इतनी कन्फ्यूजन फैली हुई है। वहाँ 50 स्टेट्स हैं, इसके बावजूद वो 50 स्टेट्स की खुद मुख्तारी भी कायम है, और फेडरल लेवल पे डिसीजंस जो हो रहे हैं उसको माना भी जा रहा है। तो हम 4 सूबों की कोऑर्डिनेशन नहीं संभाल पा रहे इतने अहम तरीन क्राइसिस में, तो और क्या करेगी ये हुकूमत, ये अपोजिशन, ये कौम? बहुत शुक्रिया। पहले तो अभी जो आप पॉइंट उठा रहे थे मैंने अभी देखा है, वो 1.9 चाइना का जो रिसर्च और डेवलपमेंट जो है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो उसका बजट जो है वो 1.9 ट्रिलियन युआन है, जो कि 200 इस वक्त 291.58 अरब डॉलर बनता है, जो वो रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च और उसकी साइंटिफिक डेवलपमेंट पे लगा रहे हैं। तो ये एक डिफरेंस है। इस वक्त सबसे ज्यादा जो है वो चाइना ही एक्सपेंडिचर कर रहा है, जिसकी वजह से नई नई इजादात वो बेशक ये G5 हो या कोई भी चीजें आ रही हैं। इवन उन्होंने सबसे पहले अभी जो ट्रायल के लिए शायद पाकिस्तान को भी दे दी है, तो वो भी चाइना ने ही सबसे पहले इस पे काम किया है। चाइना ही सबसे पहले इससे निकला है, इस बीमारी से। आई भी चाइना से सी, लेकिन निकला भी वो चाइना ही है। सो इसलिए इस वक्त दुनिया के अंदर जो बहस हो रही है उसके अंदर बिल्कुल ये कहा जा रहा है कि अब खुराक, सेहत, तालीम, यूटिलिटी बिल्स, ये सारा कुछ अब रियासत के जिम्मे जाना चाहिए, ये अब प्राइवेट हाथों में नहीं रहना चाहिए। और जहाँ जहाँ पे रियासत के जिम्मे थी वहाँ पे बेहतर नताइज निकले हैं। दूसरा, मैं आपकी तरफ आना चाह रहा हूँ, जो आपका सवाल है। ये परसों गालिबन KPK ने ऐलान किया है कि वो अपना लॉकडाउन 15 मई तक लेकर जाएंगे। जी, 15 कल बलूचिस्तान ने ऐलान किया है कि हम अपना लॉकडाउन 20 मई तक लेकर जाएंगे। सिंध ने तो अभी तक कोई अनाउंस नहीं किया। सो हर चीज सिंध पे ना डालिए। सवाल ये है कि वहां पे कौन क्या कह रहा है। पहले भी 9 मई तक का जो लॉकडाउन, चौधरी साहब मैं सिंध पे नहीं डाल रहा, मैं पूरे पाकिस्तान की चारों इकाइयों और ऑपोजिशन गवर्नमेंट दोनों पे डाल रहा हूँ कि आप दोनों ही फेल हुए हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट की आप परसों की रूलिंग पढ़ लें, आप दोनों ही फेल हुए इस क्राइसिस में। जी जी जी, नहीं, मेरी गुजारिश, आप बताइए, आपसे बात कर रहा हूँ। जी सर बताइए। मैं जहाँ पे मैं फेल हूँ मुझे कहिए, जहाँ पे कोई दूसरा फेल हुआ है उससे कहिए। मैं सिर्फ इतना गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल लॉकडाउन मेरे ख्याल के मुताबिक तो एक दिन भी मौसर लॉकडाउन नहीं हो सका, क्योंकि पहले दिन ही चीफ एग्जीक्यूटिव ने। नहीं, आपके ख्याल के मुताबिक ये बताइए कि ये कोरोना फैल क्यों रहा ज्यादा? पाकिस्तान 200 ममालिक में 24वें नंबर पे क्यों आ गया है, और अमवात जो है अब 5-6 के बजाय 40-40 क्यों हो रही है? जरा इसके बारे में बताएं। नहीं, इसीलिए कि अगर कोई प्लानिंग की होती पहले हम, तो हम कोई एक मौसर 15 दिन का या 1 महीने का लॉकडाउन करते, लोगों को खाने को देते, यूटिलिटी बिल्स माफ करते और उस पे अमल दरामद करवाते। लेकिन अगर आपके मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव पहले दिन ही उसके खिलाफ आर्गूमेंट देगा, तो लोग सीएम सिंध की बात माने, सीएम पंजाब की बात माने, सीएम KP की बात माने, सीएम बलूचिस्तान की, या इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव की बात माने। सो नतीजा क्या निकला कि पहले दिन ही एक कंफ्यूजन की सूरत हाल के अंदर आप रहे, जिसकी वजह से मौसर लॉकडाउन ना हो सका।
ہم لوگوں کو ٹریس نہ کر سکے، جس کے نتیجے میں آج ایک پینڈیمک، آج پنجاب میں کبھی کہیں بھی، آج پنجاب کی 20 اموات ہیں جو پچھلے 24 گھنٹے میں 40 ہو گئی ہیں. یہ ہائیسٹ نمبر ہے پاکستان کے اندر کسی بھی دن کا، سب سے ہائیسٹ نمبر ہے. 532 جو ہیں وہ پیرامیڈکس یا جتنے بھی ہیلتھ کے ریلیٹڈ ہیں. کل آپ نے ڈاکٹر کی بات سنی ہوگی جو خاتون وہاں کام کر رہی ہے پمس کے اندر جو خاتون ڈاکٹر کا آیا. اسی طرح سے مؤثر ہو نہیں سکا. اب بھی میرا خیال ہے یا تو یہ اٹھا لیں یہ نرم. میں تو اس بات میں حیران ہوں چوہی صاحب کہ ہم بات کریں سائنٹیفک ریسرچ کی، پاکستان میں تو جو سرکاری ٹیسٹ ہو رہا ہے اس کے متعلق شیورٹی نہیں ہے. مطلب آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پرائیویٹ لیب اور سرکاری ٹیسٹ جو ہے اس کا بالکل ہی متضاد بیانات آئے ہیں سامنے، ان کے متضاد رپورٹس آئی ہیں. نہیں بالکل ٹھیک. اتنی معمولی چیز میں بھی ٹرسٹ نہیں ہے، اتنی معمولی چیز میں ٹھیک نہیں ہے. میں گزارش کرتا ہوں دیکھیں ایکوریسی جو ہے نا، بعض کی 35% ہے، بعض کی 50% ہے، بعض کی 70، بعض کی 90%، بعض کی 99.9% ہے. اب یہ ٹیسٹنگ کٹس پہ ہے کہ وہ آپ کتنے پرسنٹ یوز کرتے ہیں. جب سندھ نے اعتراض کیا تھا جس پہ بہت طوفان بدتمیزی اٹھایا گیا تھا، تو وہی جب ادھر آئی ہیں، مثلا میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. میرے قصور کے اندر، شہر کے اندر، یہاں پہ کچھ تبلیغی جماعت کے تھے جن کو قرنطینہ کیا گیا تھا. یہاں سے ان سے ٹیسٹ کیے گئے، ان کو سرٹیفکیٹ دیا گیا نیگیٹو کا. وہ جب سندھ گئے اور کے پی گئے، دونوں جگہوں پہ گئے، اور دونوں جگہوں پہ جب ٹیسٹ آئے تو دونوں جگہ پہ ان کے پازیٹیو آئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر یا تو غلط کیا جا رہا ہے، یا جو وہ ٹیسٹنگ کٹس تھی وہ فالٹی تھی جو یہاں پہ یوز ہوئی اور وہاں پہ دونوں جگہ پہ پازیٹیو آیا. بالکل صحیح. یہ چیزیں ہیں. کل صرف ایک بات جی پلیز دیکھیے، کل ہم نے پنجاب کا کچھ ریسرچ کی ہے. پنجاب کا 158 ارب روپیہ سندھ ابھی تک جاری نہیں کر رہا. سندھ کا 200 وہ نہیں دیں گے آپ کو، اس کو آپ بھول جائیں. وہ کہہ رہے ہیں آپ چور ہیں، لٹیرے ہیں، آپ لوگوں کو ایک پیسہ نہیں دینا. ان کی پریس کانفرنس سنی آپ نے وزراء کی. نہیں ہمیں نہ دیں، پنجاب کو تو دیں نا. پنجاب کو دے دیں گے، آپ کو نہیں دیں گے. چوہی صاحب آپ کو نہیں ملتا. میں پہلے بتا دوں. نہ دیں جی، پنجاب کو تو دیں نا. پنجاب کو دیں، بلوچستان کو دیں، کے پی کو دیں. کے پی کی اس وقت سب سے ورسٹ پوزیشن اگر پاکستان میں ہے تو وہ کے پی کے کی ہے. پوائنٹ آ گیا جی. اس سے پہلے میں جاؤں رایا صاحب کے پاس، گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو لے لیتے ہیں. بخاری صاحبہ، اس کرائسس میں اضافہ ہو رہا ہے، کرونا وائرس پھیل رہا ہے، ساتھ ساتھ حکومتی کنفیوژن میں اضافہ ہو رہا ہے اور لاک ڈاؤن کھلتا چلا جا رہا ہے. ابھی پچھلے ایک ہفتے کے اندر مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں نے جو ایگریمنٹس کی، آپ نے اجتماعات کی اجازت دی ہے لوگوں کو جانے کی، اس وجہ سے کرونا پھیل رہا ہے. آپ کا لاک ڈاؤن آپ نے جزوی کر دیا، اس وجہ سے پھیل رہا ہے، اور ابھی آپ مزید اس کو کرنے جا رہے ہیں، لوز کرنے جا رہے ہیں. تو آپ کا پرسپیکٹو پھر یہی بن گیا کہ ٹھیک ہے لوگ غربت سے تو مرتے ہیں، تو اس غربت سے بچاؤ ان کو. کرونا میں اگر مر بھی جائیں گے تو اس کا ریٹ صرف 5% ہے موت کا، تو غریب زیادہ مر رہا ہے، ویسے غربت سے کھول دیا ہے سارا کچھ. یہی پرسپیکٹو ہے آپ کا حکومت کا؟ نہیں، ایبسلیوٹلی ناٹ. کامران دیکھیں، پہلی بات تو یہ جہاں تک کنفیوژن کی بات ہے اور حکومت کی جو پالیسی ہے اس کی بات ہے، ہمارے پاس پہلے دن سے کلیئرٹی ہے. اسی لیے جب پاکستان کے اندر 21 کیسز تھے، ہم نے پاکستان کی جو قومی سلامتی کمیٹی اس کا اجلاس بلایا. آج تک اس کمیٹی کے 10 اجلاس ہو چکے ہیں. اس کے اوپر یونیفارمٹی سے مکمل یونیفارمٹی سے فیصلے بھی ہوتے ہیں، اس کے اوپر عمل بھی ہوتا ہے. جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں صوبوں کے اندر لاک ڈاؤن کے اندر کنفیوژن کی، دیکھیں چودھری منظور صاحب جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 18ویں ترمیم کو کتنی کتنا نمایاں رول دیا ہے، اس کے بارے میں کتنی بات کرتے ہیں، اور بارہا کہتے ہیں کہ صوبے 18ویں ترمیم کے بعد خود مختار ہو گئے. تو ہم ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر صوبے خود مختار ہے اور صوبوں کے اندر لا اینڈ آرڈر کو سچویشن کو سنبھالنا، صحت کے شعبے کو سنبھالنا اور تعلیم کے شعبے کو سنبھالنا صوبوں کے پاس ہے، تو پھر صوبے اگر ان کے اندر کوئی ایسے چیزیں پیدا ہوں جس کے اندر وہ مؤثر لاک ڈاؤن نہ کر سکیں، تو وہ اس کا الزام وفاق کے اوپر کیسے ڈال سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ. آپ نے دیکھا کہ صحت کے ایشو کے اوپر کس طرح سندھ کے اندر جو ان کی ویکنسز ہیں وہ سامنے آئیں. ڈاکٹر فرقان کی ڈیتھ کا ہی آپ ایشو دیکھ لیں. میں اس کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہتی، لیکن اس ایشو کے اندر بھی سامنے آیا کہ ڈاکٹر کے لیے ہی کوئی وینٹیلیٹر یا بیڈ جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے. تو سندھ جو ہے ان کے پاس پورے اختیارات ہیں، وہ جس طریقے سے لاک ڈاؤن کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، جس طریقے سے عوام کو محسوس کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. Government has absolute clarity since first day. How would you clarify the absolute clarity over here? کیونکہ پاکستان کے جو پرائم منسٹر انہوں نے جو پہلا خطاب کیا قوم سے اس کے لاک ڈاؤن کو لے کے، انہوں نے کہا وہ لاک ڈاؤن کے خلاف ہے. اس کے باوجود سندھ نے جو ہے وہ لاک ڈاؤن کیا پرائم منسٹر خواہش کے خلاف جا کے، پنجاب میں لاک ڈاؤن کیا پرائم منسٹر خواہش کے خلاف جا کے. پرائم منسٹر کا تو پرسپیکٹیو ہی یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کروا بھی رہے ہیں
یا ان سے کروایا جا رہا ہے، لیکن وہ کھڑے ہوئے اس کے خلاف. کبھی وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈی ایچ اے اور گلبرگ کے کچھ ایلیٹ لوگوں کی وجہ سے لاک ڈاؤن کرایا گیا ہے، اس کا غریب سے کیا تعلق. میں ذرا فنش کر لوں، اس کے بعد آپ نے جواب دینا ہے. یہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ فیصلے ہوتے ہیں اور فیصلوں پر عمل ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ جب پرائم منسٹر ان تمام فیصلوں کے لاک ڈاؤن سمیت اپوزٹ کھڑے ہوئے تو فیصلے کرتا کون ہے، ان پہ عمل کون کراتا ہے؟ اور اگر کوئی اور کراتا ہے تو یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کہاں پہ ہے پھر؟ جی اب بتائیے. دیکھیے کامران، پہلی بات تو یہ کہ وزیر اعظم نے شروع سے یہ اپروچ رکھی ہے کہ ہم نے پاکستان کی ایلیٹ، اشرافیہ اور 2% ان لوگوں کے بارے میں نہیں سوچنا جو گھر کے اندر 8 ہفتے بیٹھ کر لاک ڈاؤن جو ہے اس کے اثرات کو برداشت کر سکتے ہیں. ہم نے پاکستان کے 25% غریب لوگوں کو دیکھنا ہے جو غربت کی لکیر سے رہتے ہیں، ان لوگوں کو دیکھنا ہے. 40% وہ لوگ جو $2 سے کم کماتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ 25 کروڑ لوگ جو ہے وہ قحط سے مر جائیں گے، کہ غذائی قحط جو ہے یہ سب سے بڑا ایشو درپیش ہے اب گلوبل دنیا کو. تو ایشو یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ لاک ڈاؤن، کمپلیٹ لاک ڈاؤن، ہم کبھی اس کے فیور میں نہیں تھے، لیکن لاک ڈاؤن کے بھی سٹیجز ہیں. پہلے دن سے ہم نے مالز بند کیے، سکولز بند کیے، لوگوں کی نقل و حرکت بند کی، لیکن ہم نے یہ ضرور ہمیشہ کہا کہ اپنے غریب طبقے کو، اپنے مزدور طبقے کو، پاکستان کی غریب عوام کو ایسے مواقع فراہم ہونے چاہیے کہ اس کے تھرو وہ روزی بھی کما سکے اور انٹیگریٹی سے زندگی گزار سکے. لیکن مجھے ایک بات سمجھائیے، آپ کہہ رہی 2% اشرافیہ کو نہیں دیکھنا. 2% اشرافیہ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے آپ کے لاک ڈاؤن کی، اس کی وہ تو خود ہی اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں گے، وہ افورڈ بھی کر لیں گے. آپ لاک ڈاؤن کریں نہ کریں، دے ول بی ان لاک ڈاؤن. تو ان کو آپ کے لاک ڈاؤن کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو خود آلریڈی کوارنٹائن ہو کے بیٹھے ہوئے، کوئی اپنی زندگی میں عزیز ہے، وہ افورڈ بھی کر سکتے ہیں. جو بہت بڑے اشرافیہ انہوں نے تو آئی لینڈز ہائر کر لیے ہیں، تو دے ڈونٹ بادر اباؤٹ واٹ گورنمنٹ از ڈوئنگ. جس طرح دے ڈونٹ بادر اباؤٹ سرکاری ہاسپٹل میں کیا ہو رہا ہے، وہ لنڈن جا کے علاج کرا لیتے ہیں پرائیویٹ ہاسپٹلز میں. دوسری بات آپ نے کی غریب کے لیے، تو غریب کے لیے آپ نے کرنا یہ تھا کہ جس طرح پوری دنیا نے کیا کہ لاک ڈاؤن کرنے کے بعد آپ نے سسٹم بنانا تھا کہ ان کے گھروں تک راشن پہنچاتے، گھروں تک کھانا پہنچاتے، ان کو سیلریاں پہنچاتے جو آپ نے اناؤنس کی تھی. اس میں آپ بری طرح ناکام ہوئے. ورنہ ایک منٹ، پوری دنیا میں غریبوں کے لیے لاک ڈاؤن بھی ہوا ہے. لاک ڈاؤن نا صرف اشرافیہ کے لیے لاک ڈاؤن نہیں ہوا امریکہ اور یورپ کے اندر. تو اس کو آپ پولیٹیسائز کر رہی ہیں اس طرح نا. یہ کہہ کے انفارچونیٹ بیکاز میں جانتی ہوں کہ آپ ایک بہت باشعور جرنلسٹ ہیں. میں جانتی ہوں کہ آپ ایک بہت کڑی نظر رکھتے ہیں حکومت کی جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کے اوپر. آپ جانتے ہیں اور آپ اس کا اعتراف کریں گے اس پروگرام کے اندر کہ ہم نے ہسٹری کا سب سے بڑا 1200 ارب کا ہسٹوریکل فلاحی پروگرام پاکستان کی غریب عوام کے لیے دیا. آپ جانتے ہیں کہ ہم نے 144 ارب کا پیکج دیا 1 کروڑ 20 لاکھ لوگوں کو. آپ جانتے ہیں کہ ہم نے مزدوروں کو 75 ارب کا پیکج دیا. آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم نے 50 ارب یوٹیلیٹی سٹورز کے لیے دیا. آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم نے اسمال میڈیم بزنس انڈسٹری کے لوگوں کو بھی پیسے دیے. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ مزدوروں کو بھی ہم نے 200 ارب دیے. تو پھر آپ کا یہ پاکستان کی نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر کہنا کہ ہم اپنے اقدامات میں فیل ہو گئے، ہم نے غریب عوام کے لیے کچھ نہیں کیا، آئی تھنک یہ انفیئر بھی ہے اور آئی تھنک یہ آپ کی طرف سے تھوڑا سا مس گائیڈڈ بھی ہے. میں آپ کا بہت احترام کرتی ہوں، لیکن امپورٹنٹ ہے کہ آپ جیسے امپورٹنٹ جرنلسٹ عوام کے سامنے جب فیکٹس پیش کریں تو کلیئرٹی سے پیش کریں اور ان کو وہ باتیں بتائیں جو فیکٹس کے اوپر بیسڈ ہوں. پاکستان کا فلاحی پروگرام تو سی این این نے اس کو ایڈمٹ کیا ہے، ٹیلی گراف کے اندر اس کے بارے میں بات ہوئی ہے. پوری دنیا ہمارے فلاحی پروگرام کی قائل ہے اور پوری دنیا اس کا اعتراف کر رہی ہے. تو میں نہیں جانتی کہ آپ کیا کہ ہماری تو پوری سوچ ہی کامران یہ ہے. کامران لاسٹ پوائنٹ، کامران دیکھیے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے اس کا منشور ہی یہی ہے کہ ہم نے پاکستان کے دوہرے نظام کے خلاف آواز اٹھانی ہے اور ہم نے پاکستان کے دوہرے نظام کے خلاف اقدامات بھی اٹھائے ہیں. احتساب ہو، عوام کی فلاحی بہبود کے مسائل ہو، صحت کا نظام ہو یا قانون کا نظام ہو، سب کے اندر ہماری یہ سوچ اور وزیر اعظم کی جو ایمپتھی ہے وہ نمایاں ہے. تاریخ کی سب سے بڑی جو آپ نے بالکل میں دیکھیں جہاں تاریخ کا سب سے بڑا جو آپ نے احساس پروگرام ہے، مجھے نہیں پتا کہ یہ آپ نے شروع کیا، یہ بے نظیر انکم سکیم جو ہے جو کہ پیپلز پارٹی کے دور میں شروع تھی، اس کی کنورژن ہے. میں اس کی بحث پہ بھی نہیں جا رہا، لیکن آپ یہ کہہ رہی ہیں جو دوہرا نظام ہے بخاری صاحبہ، میں اگر آپ سے یہ نہیں پوچھوں گا تو مجھے آپ جتنا بھی کہہ دیں کہ میں انٹیلیجنٹ جرنلسٹ ہوں، ایجوکیٹ جرنلسٹ ہوں یا نہیں ہوں، میں باہر سے پڑھا ہوا ہوں یا نہیں پڑھا ہوا، 15 سال پاکستان کی ٹاپ یونیورسٹی میں نے پڑھایا نہیں پڑھایا، لوگ مجھے پتھر ماریں گے اگر آپ سے سوال یہ نہ پوچھوں کہ دوہرا نظام، آپ تو دوہرا نظام کہ آپ لوگ دوہرا نظام کے تو آپ لوگ دائیں ہیں. آپ کی کیبنٹ سے لے کر آپ کی پارٹی تک، آپ کی پارٹی کو چلانے والے لوگ جو ہیں وہ سارے ایلیٹسٹ ہیں. لیکن اس بحث میں میں مزید اس لیے نہیں ابھی جا رہا، میں آؤں گا،
میں سے نظر نہیں چرا رہا, لیکن آپ کی اس بات کو میں نے چیلنج کیا ہے. آپ کی تو پوری پارٹی ایلیٹسٹ ہے اگر دیکھا جائے تو. لیکن بہرحال اس سے میں آگے چلتا ہوں. رانجھا صاحب, ملیکہ بخاری صاحبہ اور پرائم منسٹر صاحب کا ایک کنسرن تو جینون ہے کہ ان کا کوئی ذاتی رائے نہیں ہے, ذاتی فائدہ نہیں ہے کہ اگر لاک ڈاؤن وہ کھولنے جا رہے ہیں اس کے خلاف تھے, ان کو عوام کا ہی کنسرن تھا. تو یہ تو ماننا چاہیے کہ ایک ایسی گورنمنٹ آئی ہے, چاہے پریکٹیکلی وہ سب کچھ اس طرح نہیں کر پا رہے ابھی تک, لیکن وہ احساس رکھتے ہیں کہ عام آدمی کے لیے, غریب کے لیے لاک ڈاؤن جیسی چیزیں اور دوسری چیزیں کرنی چاہیے, جیسے احساس پروگرام ہے, جس طرح لنگر خانے ہیں, جس طرح شیلٹر ہومز پرائم منسٹر دے رہے ہیں. یہ احساس تو لیڈرشپ کو ہے. اتنا تو ہم مانیں آپ, with all differences with بخاری صاحبہ, with all due respect. جی دیکھیے کامران صاحب, جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو اس حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ہم غریب آدمی کو ریلیف دے رہے ہیں, اور جو پیکج کی بات ہو رہی ہے 1200 روپے ارب کے پیکج کی, وہ صرف کاغذوں میں باتیں ہیں. اور آپ نے بھی درست کہا, اور میری کل شاہد خاقان عباسی صاحب سے بات ہوئی ہے اور انہوں نے حفیظ شیخ صاحب کو ایک خط لکھا ہے. انفارچونیٹلی میرے پاس وہ خط موجود نہیں ہے جو شاہد خاقان عباسی کے خط کے جواب میں حفیظ شیخ صاحب نے لکھا ہے. اس میں حفیظ شیخ صاحب نے خود ایڈمٹ کیا ہوا ہے کہ جو یہ پیسے ہیں, یہ جو 1200 روپے ارب ہیں, یہ 1200 ارب روپے نہیں ہیں, یہ تو کوئی 400 ارب سے بھی کم پیسے ہیں جو ایکچول مطلب جو پیسے گئے ہیں اور جو پیسے کا بینیفٹ گیا ہے. باقی تو سارا انڈسٹری کو اتنا بینیفٹ دے دیا, آپ نے ٹیکس کی چھوٹ دے دی, تو آپ نے کہا جی انڈسٹری کو بینیفٹ دے دیا, وہ بھی آپ نے پیکیج میں ڈال دیا. آپ نے ود ہولڈنگ ٹیکس کہیں سے ختم کیا, تو آپ نے کہا جی وہ ہم نے ختم کیا. ٹائیگر فورس تو بنائی ہے نا, وہ کام کرے گی رہے, سب کچھ تو کریڈٹ دیں, آپ اس کا حصہ نہیں, اور بات ہے. میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ اگر تو ایکچول بات دیکھی جائے تو کاغذوں کے اوپر تو پھر بڑی اچھی خوبصورت کہانی ہے, لیکن اگر حقیقت دیکھی جائے تو صرف کاغذ ہے. عملی طور پہ ان کو صرف ایک کام کرنا چاہیے تھا کہ لاک ڈاؤن کے دنوں کے دوران غریب آدمی کو کھانا پہنچا دیتے, اور جتنی بڑی بڑی باتیں کی گئی تھی اور جتنا دکھ اور درد کا انہوں نے کہا تھا, اظہار کیا تھا, ابھی 30 کے 40 ارب روپیہ بابر اوان کو انہوں نے دے دیا ہے. بابر اوان کو انہوں نے اپنے ایم این ایز کو پیسے اور اسکیمیں دینے کے لیے پیسے دے دیے, اور کیبنٹ ڈویژن سے اٹھا کے پارلیمنٹری افیئرز کو انہوں نے وہ جو اینول ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے ایم این ایز کو پیسے دے دیے, وہ پیسے غریبوں کو دے دیتے تاکہ غریب بیچارے جو ہے ان کو 2 وقت کی روٹی نصیب ہو جاتی. آپ کو اپنی سیاست کرنا تو اسی طرح یاد ہے, نیب کو اسی طرح سے استعمال کرنا سیاستدانوں کے خلاف یاد ہے, لیکن غریب کو جب روٹی دینے کی بات آتی ہے تو اس وقت آپ کو یاد آ جاتا ہے کہ جزوی لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے اور لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنا اس قوم کے ساتھ پچھلے 2-3 مہینے میں ایک بہت بڑا مذاق ہوا ہے. رائے صاحب کیا مذاق ہوا ہے, آپ بتائیں. پرائم منسٹر ہر جگہ جا کے میڈیا میں بات کر, کیا تالا کہاں لگایا گیا؟ دیکھیں پارلیمنٹ کو تالا لگایا گیا صرف اس بات سے کہ ان کو جواب نہ دینا پڑے. پہلے دن سے وہ تو کھلی جس طرح, وہ مجھے بھی پتا کس طرح کھلی ہے, وہ کھلوائی ہے, وہ کھلی نہیں ہے. اچھا راجہ صاحب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا, میری بات سنیں, میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا, پارلیمنٹ کھل رہی ہے نا, میری آپ سے ریکویسٹ ہے. انہوں نے تو میری گزارش تو سن لیں نا, میری گزارش تو سن لیں. ہم نے جس دن یہ پارلیمنٹ بند ہو رہی تھی 13 مارچ کو, ہم اس دن سے 2 دن پہلے ہم نے کہا کہ خدا کا واسطہ ہے, یہ کرونا کا جو تافتان سے طوفان آ رہا ہے اس طوفان کو روکنے, میں یہی کہنے لگا تھا یار. راجہ صاحب میری بات تو سن لیں. انہوں نے میری ریکویسٹ ہے آپ سے, وہاں پہ کہ ادھر منسٹرز انکلیو میں 5 فلیٹس کو الاٹ کرنے کے لیے کالنگ اٹینشن نوٹس لگا دیا. اچھا یہ تو حال ہے اس حکومت کا. میں بریک پہ جا رہا ہوں, میں بریک سے واپس آؤں گا نا تو چودھری صاحب بڑے ہنس رہے تھے, سے کچھ کریں گے پتہ نہیں میری باتوں پہ ہنس رہے تھے یا بخاری صاحبہ کی, تو میں آ کے پوچھوں گا. لیکن میری آپ دونوں بھائیوں سے درخواست ہے, میرے بڑے قابل احترام گیسٹ جو ہیں, یہ قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے, خدا کا واسطہ اس کے اندر یہ آپ یہ نہ کہیے گا کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کی اس پالیسی کی وجہ سے کرونا پھیل گیا پاکستان میں, کہ جو ایئرپورٹس پہ یہ صحیح طرح ٹھیک نہیں چیک کر سکے, تافتان بارڈر پہ زائرین کو انہوں نے صحیح طرح چیک نہیں کیا. اس سے آگے نکل کے بات کیجیے گا, یہ الزامات نہ لگائیے گا, اس سے آگے کوئی اسٹریٹجی بنائیے گا کس طرح اس کو ڈیل کیا جائے. سائنس پہ اور ریسرچ پہ تو ہم کچھ کر نہیں پا رہے, کچھ حکومتی لیول پہ آپ کی کوارڈینیشن ہو جائے. چوہدری صاحب آپ سے آگے پوچھوں گا, آپ اتنے ہنس کیوں رہے ہیں, آج ایک بریک لیتا ہوں. جی ویری وارم ویلکم بیک ٹو شو. حکومت دوہرا معیار تو اپناتی نہیں ہے, لیکن دوہرا ابھی آپ یہ دیکھیں, گورنمنٹ کی اسپوکس پرسن وہ کہہ رہی تھی کہ دوہرا معیار نہیں ہے حکومت کا, اشرافیہ کے لیے الگ قانون ہے. ابھی خدا نخواستہ کسی وزیر کو ہو جائے نا کرونا, ان کا پالیسی یہ گورنمنٹ کی کہ جس کو کرونا کا ٹیسٹ پازیٹیو آئے گا اس کو کوارنٹین سینٹر میں منتقل کیا جائے گا. کسی منسٹر کا ہو جائے, کسی سرکاری ایم این ایم پی اے کا ہو جائے, اگر جرت ہے ان کی مجال ہے کہ اس کو اسی
جو جتنی تھرڈ ریٹ صورتحال ہے کوارنٹینس کے اندر, اور میں گورنمنٹ کو بلیم نہیں کر رہا اس کے اوپر, پاکستان کا ہیلتھ سیکٹر ہے ہی ایسا, لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ کوئی امیر بندہ, کوئی بااثر بندہ, کوئی گورنمنٹ کا ایم پی اے, ایم این اے, منسٹر, اس کا پازیٹیو رزلٹ نکلا ہے, اسے نہ پولیس کی ضرورت ہوگی کہ جس طرح عام سویلینس پہ جا کے ریڈ مارتے ہیں, کسی ٹیسٹ پازیٹیو نکلتا ہے کہ اس کو پھینکتے ہیں کوارنٹین کے اندر اس کی مرضی کے بغیر بھی, اسے وہ جانے دیں گے, اسے وہ کہ جو وہ کہے گا اپنے گھر میں رہیں ہم. تو یہ جو 2 عملی سسٹم کم کرنے کی بات کی ہے ملکہ بخاری صاحبہ نے, تو آبویسلی یہ تو بڑی دور ہے, ابھی تو گورنمنٹ بہت دور ہے اس سے, بہت, دلی تو سنا تھا دور ہے, تو دلی سے بھی آپ 4 گنا دور ہیں. چوہدری صاحب میں سوال پوچھنا چاہتا تھا, لیکن آپ اتنا ہنسے ہیں, میں اتنی سیریس ڈسکشن کر رہا تھا ملکہ بخاری صاحبہ کے ساتھ, اور آپ پتہ نہیں میری باتوں پہ ہنس رہے تھے, کس کی بات پہ ہنس رہے تھے, ہوا کیا آپ کو, what happened sir؟ نہیں, وہ کہتے ہیں نا میں ہنسوں کے رہوں تیری ندرتے خیال پہ میں, مطلب بات انہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا کیا کرنی ہے. ابھی ڈاکٹر فرقان کی مجھے بڑا دکھ ہے, وہ ان کو بھی چاہیے تھا کہ وہ 7-8 دن گھر پہ نہ رہتے. میں نے وہ آڈیو ٹیپ سنی, آپ نے بھی سنی ہوگی. یہ سوشل پریشر کیا ہے, کچھ نہیں ہے. اس سوشل پریشر سے نکل کر انہیں ہاسپٹل جانا چاہیے تھا. اگر کسی نے داخل نہیں کیا تو اس کی کارروائی ہو رہی ہے. میری گزارش یہ تھی کہ کس کو بیوقوف سمجھتے ہیں, لوگوں کو سمجھتے ہیں یا اپنے آپ کو بیوقوف سمجھتے ہیں؟ 1200 ارب روپے کا اس کا تعلق کیا ہے؟ اس میں آپ نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی قسطیں جمع کی, وہ لوگوں کو پیسے دیے, وہ بھی نہیں پورے دیے, وہ بھی ابھی تک لوگ روتے پھر رہے ہیں. 200 ارب روپیہ مزدوروں کے لیے رکھا, 1 ٹکا کسی کو دیا ہو تو مجھے بتا دیں کہ یہ دیا ہے. 280 روپیہ گندم کی خریداری کے لیے رکھا ہے, وہ کیا آپ لوگوں نے مفت دینی ہے؟ اس کا کرونا کس سے کیا تعلق ہے؟ اور لوگوں سے آپ سستی گندم خرید رہے ہیں, دنیا میں مہنگی ہے, گندم کی قیمت بڑھانے کی توفیق نہیں ہوئی, اور لوگوں کو مہنگی کھاد, لوگوں کو بیج اور یہ جو دوائیاں ہیں یہ سب کچھ مہنگا دے رہے ہیں. ذمہ دارہ ویسے تباہی کی طرف گامزن ہے. 1/4 پہ پیٹرول گیا ہے, اس کی قیمت گرانے کے بجائے انہوں نے ٹیکس لیوی کے اندر اضافہ کر دیا ہے. ذرا دیکھیے 194 ڈیتھس ہیں کے پی کے اندر, اس کا مطلب نیچے حالات ٹھیک نہیں ہے. آبادی کتنی ہے, اس کے اندر اگر 194 ڈیتھس ہیں تو یہ ایک بہت بڑی تباہی کی طرف بڑھ چکے ہیں ہم. لیکن چوہدری صاحب, پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ اشرافیہ اور کو ہم بچانے کے لیے نہیں آئے, اس کو پکڑنے کے لیے آئے اگر وہ غلط کام کرتا ہے. یہ اور بات ہے, رائٹرز کی خبریں پڑھ رہا تھا کو انہوں نے پکڑا ہے. 17 کیسز ادھر ہیں کے پی کے اندر, جو جس کو یہ چوریاں اور ڈکیتیاں کہتے ہیں. کیا کیا ہے انہوں نے وہاں پہ؟ سونامی ٹری کا کیا کیا ہے, خیبر بینک کا کیا کیا ہے, بی آر ٹی کا کیا کیا ہے انہوں نے, ایجوکیشن کے اندر جو کرپشن ہوئی ہے کیا کیا تھا جو بند کیا ہے انہوں نے, احتساب کمیشن جو بند کیا ہے, جو باقی 17 کے کیا کیا ہے, یہاں پہ دوائیوں کے سکینڈل کا کیا کیا, چینی کے سکینڈل کا. یہ جو رپورٹ آنی تھی وہ کدھر گئی ہے؟ یہ جو اتنا شور کر رہے تھے کہ یہ آنے والی ہے آئی پی پی, وہ کدھر چلی گئی ہے؟ کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے. اور لیکن ایک بات گزارش میں کرنا چاہتا ہوں, دیکھیں کے پی کے اندر کیا ہے. ابھی کرتوت سامنے آئی ہے, 400 صرف وینٹیلیٹرز نکلے ہیں جو دوسروں کو باتیں کر رہے تھے. اپنے 7 سالوں کے اندر کیا کیا ہے آپ نے وہاں پر؟ وہ جو ڈاکٹر جاوید برکی تھے وہ کدھر گئے ہیں؟ وہ بھاگ گئے, امریکہ چلے گئے, کہیں نظر ہی نہیں آ رہا ہے, سارا سسٹم تباہ کر کے. ان کا ذرا 2017 کے اندر انہوں نے سب سے زیادہ بچوں کی ڈیتھ پہ مجھے سب سے زیادہ دکھ ہوتا ہے, لیکن بچوں کی ڈیتھ کی میں ایک فگر دینا ہوں, میں کہہ رہا ہوں یہ چیلنج کریں. 400 ضلع کے اندر 16,711 بچے پیدا, 702 بچے پیدا ہوتے ہیں, 6,811 بچے مر جاتے ہیں. کوئی ابھی تک پوچھنے والے. پائیڈ کا جو 8% غربت میں, پائیڈ کا جو ابھی جو پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس ہے, اس کا سروے آیا ہے, اگر کسی صوبے کے اندر غربت میں اضافہ, بلوچستان میں نے بھی 1.2% کمی, یہ پوائنٹ آ گیا آپ کا. اگر کسی صوبے میں اضافہ ہوا ہے 8%, وہ کے پی کے ہے جس کی غربت کے اندر اضافہ ہوا ہے. رائٹ سر, یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. بیٹھ کر شور کرتے, بالکل ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ایک فگر اور دے لوں, ایک فگر اور تاکہ ان سے پوچھ لیں. 2008 سے 2018 تک ہسپتال جو بنے تھے وہ 75 بنے ہیں, سندھ میں 143 بنے, کے پی کے میں 75 بنے. اس میں سے بھی جو 65 ہاسپٹل ہیں وہ 8 سے 13 تک بنے, انہوں نے صرف 10 ہسپتال بنائے ہیں, اور یہاں پہ بیٹھ کر یہ ساتھ پوائنٹ آ گیا سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ملکہ بخاری صاحبہ, یہ جو آپ نے بات کہی, obviously بہت سے لوگ یہ سوال پوچھنا چاہ رہے ہوں گے, اس لیے میں سوال پوچھ کے ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا, لیکن اپنا کمنٹ ضرور دوں گا. یو کین کاؤنٹر کمنٹ. یہ 1200 میں بتا دے کتنا یہ جو آپ 2 ابھی تک ڈیلیور کتنا کیا. ڈیول نظام کی بات کرتی ہے اشرافیہ خلاف. جہانگیر ترین صاحب آپ کی پارٹی کے اہم ترین رکن, انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو میں نے سمجھایا کہ جب تک آپ ان پولیٹیکل اشرافیہ کو شامل نہیں کریں گے اپنی پارٹی کے اندر, آپ الیکشن نہیں جیتیں گے. اور پھر 60% وہی پولیٹیکل اشرافیہ پاکستان تحریک انصاف کی الیکٹڈ میجورٹی ون
کی بنیاد پہ حکومت کو بناتی ہے. تو آپ جب یہ بات کہتی ہیں تو لوگ حیران رہتے ہیں, عقل دنگ رہ جاتی ہے جب آپ کہتی ہیں کہ آپ, اور انہی اشرافیہ کے خلاف رپورٹیں جو آ رہی ہیں ان کو تو آپ لوگوں نے پوسٹ پون کر دیا. جب آپ ان کو پکڑیں گے تو دیکھ لیں گے ہم. آئی پی پی ایس کی رپورٹ میں رائٹر صبح پڑھ رہا تھا, آپ نے اس کو پوسٹ پون کر دیا. آٹے چینے کی رپورٹ جو ہے شیخ رشید احمد نے مہینہ پہلے بھی بتایا تھا مجھے آگے ہونے والی ہے. تو لیکن میرا سوال جو آپ سے وہ یہ ہے کہ کل جو نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ ہو رہی ہے, اس قومی سلامتی کی میٹنگ ہو رہی ہے, اس کے اندر اب فیصلہ ہوگا یا یہ طے ہو چکا ہے کہ آپ نے 15 مئی سے لاک ڈاؤن نرم کر رہا ہے جیسا پرائم منسٹر نے کہا تھا, یا فیصلہ بھی نہیں ہوا اور فیصلہ کل ہونا ہے؟ جی جی کامران, آپ نے بہت سارے امپورٹنٹ ایشو ریز کیے. پہلے تو آپ آ جائیے جو آپ کی سٹیٹمنٹس ہیں آن دا پولیٹیکل ایلیٹ جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں بھی شامل ہیں. بالکل پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور کابینہ میں ایسے لوگ ہیں جن کا پاکستان کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتا ہے, ہوتا ہوگا, اور یہ پاکستان کی ایک پولیٹیکل کلاس ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ ہماری جو ساری پالیسیز ہے, جو ہمارا عمل ہے, جو ہماری اسٹریٹجی ہے, جو ہماری ویژن ہے, جو ہمارا ایجنڈا ہے, اس کے اندر عام آدمی کے لیے کوئی تفریق نہیں ہے. احساس پروگرام کو دیجئے, بلا تفریق سیاسی تعلق سے بالا تر ہو کر ہم نے سندھ کے اندر بھی 22 لاکھ لوگوں کو, مجھے افسوس ہوتا ہے کہ چودھری منظور صاحب جیسے سیریس اور بڑے اہم سیاستدان جن کا میں احترام کرتی ہوں اس قسم کی منفی گفتگو کرتے ہیں وفاق کے بارے میں. یہ جانتے ہیں ہم نے 22 لاکھ لوگوں کو 12,000 روپے سندھ کے اندر دیے, بلا تفریق دیے. پاکستان تحریک انصاف نے جتنے پروگرامز کا اعلان کیا ہے, فلاحی پروگرام کا, وہ سندھ کی عوام ہو, کے پی کے کی عوام ہو, بلوچستان کی ہو, کے پی کی ہو. چودھری صاحب بسد احترام مجھے اپنی بات کمپلیٹ کرنے کا موقع دیجیے. تو یہ سب پروگرام سیاسی وابستگی سے اوپر ہیں اور لوگوں کو بالکل دیے جائیں گے. جہاں تک بات ہو رہی ہے ہماری انکوائری رپورٹس کی, کامران دیکھیے آپ بھی جانتے ہیں, پاکستان کی عوام جانتے ہیں, ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی منتخب وزیر اعظم نے اپنی ہی پارٹی سے احتساب کا عمل شروع کیا. ہم نے 3 ارب کی سبسڈی دی تھی, انہوں نے اپنے دور حکومت پاکستان مسلم لیگ نواز نے 22 ارب کی سبسڈی دی, کوئی انکوائری نہیں ہوئی. ڈالر کو اوپر نیچے کیا, کوئی انکوائری نہیں ہوئی. پاکستان کی عوام کا مافیا نے ان کے دور حکومت میں پیسہ کھایا, کوئی انکوائری نہیں. لیکن ہم نے کامران, ہم نے انکوائری آرڈر کی, پھر اس کی فورینسک آڈٹ بھی آرڈر کیا, 3 ہفتے کی توسیع کی, کیونکہ اس کمیٹی نے, کمیشن نے خود کہا کہ ہمیں 3 ہفتے کا ٹائم دیجیے. اور آپ دیکھیں گے کس طرح ہم اس رپورٹ کو پبلک کریں گے, آڈٹ رپورٹ کو, اور جو پاکستان کی عوام کی جن لوگوں نے رائٹ وائلیٹ کیے ان کا ہم تعین کریں گے, ان کو پنش بھی کریں گے. جہاں تک سندھ, جی سندھ میں بھی آپ آئے پلیز, میں وہ ٹائم نہیں, میں آگے جانا ہے پلیز پلیز, سندھ پہ بات نہ کیجیے گا. وہ میں خود کاؤنٹر سوال کر رہا ہوں, فکر نہ کریں, میں جانے نہیں دوں گا سندھ والوں کو اس طرح, بھائی ہیں وہ بھی ہمارے. اچھا رانجھا صاحب, آج آپ کی پارٹی کا اجلاس ہوا, اس میں میں نے سنا ہے کہ شاید بڑے سخت آپ نے فیصلے کیے کہ حکومت کو بڑا ٹف ٹائم دینا قومی اسمبلی میں. تو میں اور کوئی سبسٹینشیل ڈیبیٹ کرے قومی اسمبلی میں, آپ کریں گے کیا؟ تافتان بارڈر پہ کرٹیسزم کریں گے کیا بات کیا ہوگی وہاں پہ؟ کنفیوژن میں بات کریں گے پرائم منسٹر, کیا کریں گے؟ جی دیکھیں, قومی اسمبلی کے بیچ میں جو ایک سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں وہاں پہ موجود ہیں. 2 مہینے کا عرصہ جو حکومت نے ضائع کر دیا, اب اس پہ رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بہتر یہ ہوگا کہ حکومت وہاں پہ بیٹھے اپوزیشن کے ساتھ, اور وہاں پہ بیٹھ کے جو ماضی میں ہو گیا اس کے بارے میں تو اب کیا کہا جا سکتا ہے. اب آگے کے لیے جو کچھ کرنا ہے اس کے اوپر بیٹھ کے مشاورتی اجلاس کر لے, تجاویز اکٹھی کر لے, اور اس تجاویز کے بیچ میں آپ جتنے بھی ایکسپرٹس ہیں جو ماہرین ہیں اس فیلڈ کے, ان سے بھی کنسلٹیشن کی جا سکتی ہے اور ان کی بھی رائے لی جا سکتی ہے. اور اس رائے کے اوپر ایک کثرت رائے سے, دیکھیں وہاں پہ یہ نہیں ہو رہا کہ کرونا جو ہے یہ تحریک انصاف والے بندے کو ہو جانا ہے اور مسلم لیگ نون والے کو نہیں ہونا, یہ امیر کو نہیں ہونا, غریب کو ہونا, غریب کو ہونا, امیر کو نہیں ہونا, کامران کو ہو جانا ہے, کامران کو ہو جانا ہے اور محسن کو نہیں ہونا. تو یہ تو ایسی چیز ہے جو کسی کو بھی ہو سکتی ہے. اللہ کرے آپ کو بھی دونوں کو نہ ہو یار. راجہ بھائی مثالیں شب مثالیں دیا کریں آپ رمضان کے مہینے میں. میں مثال دے رہا ہوں, نہیں مثال بھی آپ صحیح دیں, مثال اپنے اوپر سنجیدگی سے لے جاتے ہیں. میں ویسے میں آپ کو بچانا چاہ رہا ہوں, میری تو خیر ہے, اللہ کا فضل. اس پہ بیٹھ کے جی دیکھیں, اس پہ بیٹھ کے آرام سے بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے, اور بیٹھ کے ہم بالکل اپوزیشن جو ہے حکومت کے ساتھ ہر قسم کی تعاون کرنے کی ضرورت ہے. یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی. ہمارے جتنے بھی راجہ صاحب, کامران صاحب آپ کے فائدے کی بات ہمیں
دیکھیں ہمارے جتنے بھی ایم ایل ایز ہیں اپوزیشن کے, ہمیں بالکل انتظامیہ نے اس پورے عمل سے باہر رکھا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے علاقے میں اے سیز نے کہاں کہاں پہ امداد مہیا کی ہے, کہاں کہاں پہ انہوں نے کن لوگوں کو ریلیف پرووائڈ کیا. ہمیں بالکل قطع تعلق رکھا ہے, ہمیں بالکل آؤٹ کیا گیا ہے سارے عمل سے, ہمارا کوئی لینا دینا نہیں رہا. اور پنجاب میں آپ دیکھ لیں کہ اس وقت سب سے زیادہ اکثریت مسلم لیگ نون کے پاس تھی. خیر ہم اس پہ بھی نہیں چھوڑتے, ہم ان کی مدد کر سکتے تھے, ہم ان کے کام آ سکتے تھے, ہم ان کی امداد کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا. یہ اس ایگو کے پہاڑ سے اب اگر نیچے اتر آئے ہیں تو بالکل ہم وہ پرانی کہانی نہیں چلیں گے, ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے اس مسئلے کا حل تلاش کریں گے اور ایک اچھی حکمت عملی سامنے لے کر آئیں گے. بڑی اچھی بات ہے جی, اگر یہ قومی اسمبلی کا اجلاس لافنگ سٹاک نہ بنے اور تجاویز ہو. جی چوئی صاحب جی پلیز. ایک فکر رکھنا, دیکھیں یہ محترمہ کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو بینزین انکم سپورٹ پروگرام ہے, جب یہ ڈیزائن ہوا تھا, شروع ہوا تھا, ساری دنیا اس میں پیسے آج بھی دے رہی ہے, اس لیے کہ اس کا کسی سیاسی وابستگی سے کوئی تعلق نہیں ہے تب سے لے کر آج تک, اور اس کا ڈیٹا یہ یوز کر سکتے ہیں. اگر اس کو یہ آج بھی ورکرز پہ ڈالیں, اس کے اندر میں ایک ان کو گائیڈ کرنا چاہتا ہوں, فیکٹری ورکر پہ جائیں, ٹائپ کریں, آپ کے پاس پورا ڈیٹا آ جائے گا جو آپ آج تک نہیں ہے. اور دوسرا ٹرائی پارٹائٹ محترمہ وہ میکنزم موجود ہے مزدوروں کو دینے والا. اب آپ نے ان کی نالج چیلنج کر دی, شی ہیز دی رائٹ ٹو ریسپونڈ ٹو اٹ. سارے پیسے آپ نے سرمایہ داروں کو دیے, 100 ارب پہلے ریبیٹ کا, 8 سال پرانا پیسہ دے دیا, 350 ارب مزدوروں کو سرمایہ داروں کو, مزدوروں کو ابھی بھی کچھ نہیں دے رہے. سرمایہ دار بھی انسان ہے بھائی, کیا ہو گیا یار. جی ملکہ صاحبہ, جی یو ہیو رائٹ ٹو ریسپونڈ. جی پلیز 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 بتائیے. سن لیجئے, دیکھیں پہلی بات تو جس طرح محسن راجہ صاحب نے بات کی, اچھی بات کی. دیکھیں امپورٹنٹ ہے کہ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے, پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے, اس پہ ہمیں قومی یکجہتی کی ضرورت ہے. اچھا ہے کہ میرے پارلیمنٹری کالیگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہماری مدد کر سکتے ہیں, اور ایوان اسی لیے ہے. ایوان نہیں آپ بھی ضرور بالکل آئیے سامنے, لیکن بلاول صاحب نے اس کے بعد بہت ساری ڈیولپمنٹس کی, اور بلاول صاحب کی جو باقی سٹیٹمنٹس ہیں, ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ چوئی صاحب کیوں زخموں میں نمک چھڑک رہے ہیں, سلیکٹڈ آپ نے شروع کرایا ہے, پولیٹیکل ڈیوائیڈ پیدا کرتی ہیں, اور وزیر اعلیٰ سندھ بھی بصد احترام اچھا ملکہ صاحب ہیز رائٹ ٹو ریسپونڈ. جی جی اور انفارچونیٹ نالج ابھی نالج چیلنج کیا وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتی ہے. پارلیمان کا بہت امپورٹنٹ رول ہے پاکستان کی جمہوریت کے اندر, انفیکٹ سب سے امپورٹنٹ ادارہ ہے, تو اہم ہے کہ کسی پارلیمنٹری سیشن کے اندر ہم جو اچھا بڑا اہم سوال ہے ملکہ صاحبہ, ٹائم کے لیے سوال ہے میرا آپ سے, کیا پرائم منسٹر جو ہے وہ اس قابل سمجھیں گے ان لوگوں کو اپوزیشن کے ساتھ اس پارلیمنٹ کو کہ وہ اس اجلاس میں آئیں یا وہ نہیں آئیں گے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. دیکھیں کامران, پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے, وزیر اعظم خود اس کا فیصلہ کریں گے, لیکن میں یہ جانتی ہوں کہ وزیر اعظم کی کمیٹی کے سیشن کے اندر سارے رہنماؤں کو ایڈریس کر چکے ہیں, اور انشاءاللہ آنے والے سیشن کے اندر ہم ساری اوپر لے کے آئیں گے, اور ہم نے بارہا یہ کوشش کی ہے. لیکن ملکہ دیکھیں کامران بہت اہم ہے, آپ ڈریے مت, آپ ان کو کہیں کہ وہ آئیں سیشن میں, دیکھیں کامران آپ کھل کھلا کے بات کریے, ان کو اچھا مشورہ دیں. دیکھیں وہ خود فیصلہ کریں گے پرائم منسٹر. دیکھیں کامران بالکل نہیں, ہم نہیں, دیکھیں کامران ہم نہیں ڈرتے. دیکھیں ہمارے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کسی سے بھی نہیں ڈرتی, ہم کنسنسس پیدا کرنا چاہتے ہیں. ہم کبھی بھی کسی بھی بیماری کا, کسی معاہدے کا خدا خوفی تو کر لیں, سہارا ملک سے باہر نہیں جاتے. کسی سے ڈرتے تو نہیں, ہم آ کر نیب کی پیشی سے, کامران آ کر نیب کی پیشی سے ہم یہ بھی نہیں کہتے چلیں جی اللہ سے ڈرنا چاہیے. میں تو یہ کہوں گا آپ لوگوں کو, میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, آپ اجلاس میں ایک یہ جو انہوں نے سٹریس کیا نا ملکہ صاحبہ کہ پرائم منسٹر خود فیصلہ کریں گے, وہ بھائی ہم بھی جانتے ہیں کہ پرائم منسٹر خود ہی فیصلہ کرتے ہیں, کوئی کہتا تھوڑی ہے یا کرواتا تھوڑی ہے, خود ہی فیصلہ کریں گے. لیکن پلیز فیصلہ کریں, آپ ضرور جائیں. پرائم منسٹر صاحب پارلیمنٹ کے اجلاس میں ایک بریک لوں گا. میں جو سب سے زبردست بات لگی نا ڈاکٹر خالد آفتاب صاحب کی ہے, ان کی بات سن کے لگا پتا مجھے کہ ہم پیسے تو لیتے ہیں ویسے, ادھار بھی لیتے ہیں, قرضے بھی لیتے ہیں, لیکن علم بھی جو ہے وہ ہم انہی کے مقروض ہیں, انہی سے لیتے ہیں, ہمارا اپنا انپٹ کچھ نہیں ہے. وہ کب ہوگا آئی ڈونٹ نو. کرونا وائرس جو ہے اس کو ٹیکل کرنے کے لیے obviously امید ہے کہ ویسٹ کچھ نہ کچھ بریک تھرو ضرور کرے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا, امید دیجیے کل تک اجازت. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.